نظم سجتی تھی، اور یہ کام تو صحابہ بھی کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کا میلاد بیان کرتے تھے، حضور کی ذکر کو بیان کرتے تھے، اور سرکار سن کے خوش ہوتے تھے۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو مبارکباد دوں، اور ایک ہوتا ہے رسمی طور پہ مبارک، کہ رسمی طور پہ مبارک دی، مبارک دینے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مبارک دے رہا ہے، اور جنہیں دی جا رہی ہے وہ بھی ایک رسماً مبارک کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ نہیں، ایک پورے ضابطے کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ مبارک دوں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، تو جب ہم واپس آئیں گے تو واقعی آپ سمجھیں گے کہ میں بھی مبارک کا مستحق ہوں اور آپ بھی مبارک کے مستحق ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن مجید برہان رشید میں غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 3 عظمتیں عطا فرمائیں۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا، اور مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اختصار کے ساتھ اپنی بات سمجھانا چاہوں گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ محبوب علیہ السلام کو شانیں دے کے کیوں بھیجا؟ اس لیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا دوسرا کام یہ ہے، 3 عظمتیں محبوب کو عطا فرمائیں اور 3 کاموں کا بھی حکم فرمایا۔ پہلا کام ایمان لانے کا اللہ اور اس کے رسول پر، اور دوسرا کام فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی تعظیم توقیر بجا لاؤ، اور فرمایا تیسرا کام وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اب اس میں غور کیجئے، اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا پہلے حکم فرمایا، اور دوسرا کام ایمان لانے کے بعد اتنا اہم ہے، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب، بارگاہ محبوب کا احترام، یہ اتنا اہم کام ہے، یہ عبادت سے مقدم ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب میں غور کریں، فرمایا عبادت بندگی تسبیح و تحلیل بعد میں ہوگی، پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب انتہائی ضروری چیز ہے۔ اگر ادب ہے تو سب کچھ ہے، اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں نا، شیطان نے کتنا برس، کتنا عرصہ اس نے عبادت کی، لیکن ادب نبی نہیں تھا تو وہ ترکار دیا گیا، عبادتیں کام نہ آئی۔ ادب پہلی چیز ہے، اگر ادب ہے تو سب کچھ ہے، اور ہمارے آقا کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں کا ادب، جہاں کا احترام اس قدر ضروری ہے۔ شاعر نے کہا ادب گاہیست
زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرد ابھی آیت جنید و بایزیدی دا۔ شاعر کہتا ہے آسمان کے نیچے ایک ایسا مقام ادب ہے جو آسمان سے، جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے، وہاں ہم جیسوں کی تو کیا مجال، وہاں حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی جیسی عظیم ہستیاں اگر حاضر ہوتی ہیں تو وہ اپنا سانس بند کر کے جاتے ہیں کہ وہاں سانس لینے کو بھی بے ادبی تصور کرتے ہیں۔ تو ایسا ادب، ایسی تعظیم بارگاہ محبوب کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب خود سمجھایا۔ سورہ حجرات پڑھ لیں، اول میں اللہ رب العزت نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بتایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، بات بڑی توجہ طلب ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، یہ تو بات سمجھ میں آتا ہے کوئی چلتے ہوئے آگے چلے یا کوئی کام حضور کے کرنے سے پہلے کر لے، لیکن اللہ سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو بتایا جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی وہ میری اطاعت ہے، تو جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے وہ میری بارگاہ کی بھی بے ادبی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ضابطہ اور قانون بتا دیا، اور ہر انسان کو یہ خطاب نہیں کیا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ ادب ایمان والے ہی کرتے ہیں، ادب ہر کوئی نہیں، ایمان والوں کو یہ خطاب ہے۔ اور آگے مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا کہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے۔ کئی صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی فرمانے سے پہلے قربانی کر لی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پھر ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا سرکار نے حکم فرمایا۔ تو اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ آگے قرآن مجید میں اسی مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازوں کو محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ فرمایا ایسے جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو، چلاتے ہو، ایسے محبوب کی بارگاہ میں چلا کر نہ بولنا، آواز کو بلند نہ ہونے دینا، کہیں ایسا نہ ہو بے ادبی ہو جائے اور محبوب کی بارگاہ میں بلند آواز کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت پتہ اس کو چلنے نہیں دیتا جس کو اس نے بخشنا نہ ہو، جس کو بخشنا ہو اسے پتہ چلنے دیتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ مالک کی بارگاہ میں آ کے روتا ہے، توبہ کرتا ہے، گر گراتا ہے تو رب اسے بخش دیتا ہے۔ پتہ اس کو نہیں چلنے دیتا جس کو بخشنا نہ ہو۔ فرمایا ہر ایک جرم اور گناہ کے مرتکب کو میں بخش دیتا ہوں، لیکن جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے میں نے اس کو نہیں بخشنا، اس لیے میں اسے پتہ نہیں چلنے دیتا کہ یہ اس سے کیا معاملہ ہوا ہے۔ وہ اپنے گھمنڈ میں ہوتا ہے، میں نے تو بڑے عمل کیے ہیں، میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے میں نے کام کر دیے ہیں، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کی وجہ سے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ آیت پاک جب نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی جن کا نام
حضرت ثابت بن قیس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو قوت سماعت کمزور تھی اور آپ اونچا سنتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ اونچا سننے والا بولتا بھی اونچا ہی ہے. تو آپ اونچا بولتے تھے، آواز اونچی تھی. آپ نے یہ سمجھا کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے، لہذا میرے عمل تو اب برباد ہو گئے. آپ اب راستے میں ایک مقام پہ ٹھہر گئے اور رونا شروع کر دیا. وہاں قریب سے حضور کے ایک اور صحابی گزرے جن کا نام حضرت عاصم بن عدی ہے. وہ پوچھنے لگے کہ اے ثابت بن قیس تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض گزار ہوئے کہ اس طرح اللہ کا حکم نازل ہوا ہے اور وہ میرے متعلق ہے، لہذا میرے اعمال برباد ہو گئے ہیں. اب میں رو رہا ہوں معافی و تلافی کے لیے، ہو سکتا ہے میری بخشش ہو جائے. تو اب وہاں سے وہ حضرت عاصم حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرت ثابت بن قیس گھر میں آئے. گھر میں آ کے ایک دروازے کو، کمرے کے دروازے کو کھولا اور گھر والوں کو کہا کہ اس کمرے کا دروازہ بند کر دو، مجھ سے خطا سرزد ہوئی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنا چاہتا ہوں، رونا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، لہذا میرے پاس کوئی نہ آئے، اب دروازہ بند کر دیا جائے. عالم تصورات میں ذرا سوچیں، غور کریں یہ کیسا مقام ہوگا جب صحابی رسول نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ دروازہ بند کر دے اور گریہ زاری شروع کر دی. اب ادھر بارگاہ مصطفیٰ میں خبر ہو گئی، کیونکہ ہجر نبی میں آنکھ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اگر حضور کی بارگاہ میں ایک چھوٹی فریاد کرے تو اس کی فریاد بھی پہنچ جاتی ہے، تو جو امتی فریاد کرے کیا اس کی رہ جاتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ گریہ زاری شروع کر دی، اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جا کے حضرت عاصم نے یہ بتایا، محبوب علیہ السلام نے ان کو بلا لیا، فرمایا میرے ثابت کو بلا کے لاؤ. سرکار کا کتنا سونا انداز تھا، بڑا پیارے انداز سے حضور نے فرمایا میرے عاصم کو بلاؤ، میرے ثابت کو بلاؤ. حضرت عاصم بلانے کے لیے آئے. اب آ کے اس مقام پہ دیکھا راستے میں موجود نہیں ہے. گھر میں پہنچے، گھر میں بھی نظر نہیں آ رہے. گھر والوں سے پوچھا کہ حضرت ثابت کہاں ہے؟ انہیں حضور نے بلایا ہے. اب گھر والوں نے بتایا کہ وہ ایک کمرے میں انہوں نے دروازہ بند کروا دیا، گریہ زاری میں مصروف ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، میں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤں، میں گریہ زاری کروں، ہو سکتا ہے مجھے معافی مل جائے. تو حضرت عاصم باہر کھڑے ہو کے حضرت ثابت کو کہتے ہیں اے ثابت تجھے حضور نے بلایا ہے. آج ہم غلاموں کی بھی یہ تمنا ہے کہ کاش ہمیں حضور بلا لے. اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہماری آج یہ تمنا ہے، تو جس کو حضور نے خود بلایا اس کا کیا عالم ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی آقا یہ میں نے جب آیت سنی تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے، لہذا میرے اعمال برباد ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، تو جہنمی نہیں جنتی ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ بشارت مل گئی، خوشخبری مل گئی، اور یہاں تک ہی نہیں، صاحب تفسیر روح البیان نے یہاں تک بیان فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے پوچھا، دیکھیں حضور تو اپنے غلام کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا عطا فرما رہے، کیسی خوشخبری عطا فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ترضا ان تعیش حمیدہ، فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ عزت والی زندگی گزارے اور تجھے مقام شہادت ملے
اور پھر تو جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر دیکھا یہ چشم فلک نے دیکھا کہ جس کے لیے باعزت زندگی میں آقا نے فرمایا، وہ اس نے باعزت زندگی گزاری۔ حضرت ثابت بن قیس، آپ بڑی عزت اور وقار والی زندگی آپ نے بسر کی، اور بڑا ظاہری طور پہ مال و اسباب بھی آپ کے پاس تھا۔ اور پھر جنگ یمامہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ شریک ہوئے اور کفار کے ساتھ سخت مقابلہ کیا۔ وہ کافر جن میں مسلمہ کذاب تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ حضور کے غلام جن کو حضور نے بشارت دی تھی، انہوں نے کفار کی دھجیاں اڑا دی، اور پھر یہ وقت آیا کہ ان کو شہادت کا مرتبہ ملا، اسی جنگ میں شہید ہوتے ہیں۔ اور شہید ہونے کے بعد آپ ایک صحابی کو خواب میں ملتے ہیں، فرمایا فلاں شخص نے میری زرہ اتار لی ہے، اور اس نے لے جا کے فلاں جگہ پہ اس کا خیمہ ہے، اور اس کے خیمے کے سامنے ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، اور نشانی یہ ہے اس نے زرہ کے اوپر ایک دیگچی کو الٹا کر کے رکھا ہے، لہذا وہاں سے وہ زرہ لے لی جائے اور حضرت خالد بن ولید کو دے دی جائے۔ یہ تو حضور کے غلام کا علم ہے، تو آقا کے علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر یہ بھی آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جا کے کہہ دینا کہ مجھ پہ کچھ قرض ہے، وہ قرض ادا کر دیں، اور یہ ساری باتیں آپ خواب میں آ کے ان سے فرما رہی ہیں۔ تو یہ پتا چلا اس سے شہید کی زندگی حیات ابدی بھی ثابت ہوتی ہے، اور ان کا علم بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا، اس کو انعام کیا ملا؟ بارگاہ مصطفیٰ سے عزت والی زندگی اس کو ملی، اور شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور پھر جنت میں داخلہ تو یقینی ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا۔ آقا کے دیوانوں، عبادت سے قبل تعظیم ضروری ہے، اور صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ میں سنو کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ سیدنا بلال حبشی نے اذان دی، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ جیسے ہمارے ہاں امام اگر موجود نہ ہو تو بندہ دیکھتا ہے یار جو معزز بندہ ہے اسے کہتے ہیں تہاڈی مہربانی نماز پڑھا دے، امام صاحب نہیں ہے گے۔ حضرت بلال حبشی نے کہا اے صدیق آپ نماز پڑھا دے، اور ان سے کہا جو نبیوں کے بعد سب سے افضل مرتبے والے، اور ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور نے اپنی زوجہ حضرت ام المومنین، کل مومنین کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے عائشہ جا کے اپنے باپ کو کہو کہ نماز پڑھا دے۔ اب آپ عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ میرے ابا جان رقیق القلب ہے، وہ ان سے آپ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوا جائے گا، آپ حضرت عمر کو کہہ دیں، وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہے، آپ ان سے نماز پڑھانے کا کہہ دیں۔ فرمایا میں نے جو کہا ہے انہیں جا کے کہہ دو کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے جن میں ابو بکر ہو اور ان کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے۔ فرمایا یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اب حضرت بلال نے ان کا انتخاب کیا، کہا کہ اے صدیق آقا موجود نہیں ہے اور حضور کے بعد میری نگاہ تو تم پہ ہے، نماز پڑھا دیں۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کی اس عرض کو قبول کیا
اور نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. وہ کیسی نماز تھی؟ اب نماز ادا کر رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آقا تشریف لے آئے. اور اسی بات کو قلندر لاہوری نے بھی بیان کیا ہے، مفکر پاکستان، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھو پاکستان بنانے والوں کا کیا عقیدہ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور کہتے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی ہدا، میرا سجود بھی ہدا. آقا کے دیوانوں سرکار تشریف لے آئے. اب صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان پیچھے خبر ہوئی کہ حضور تشریف لائے ہیں، اور خبر کیسے نہ ہوتی، حضور تو جن گلیوں سے گزر جاتے تھے خوشبوئیں آتی تھی، خوشبوئیں آ جاتی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اگر ہو، کوئی ولی ہو تو اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حضور آ رہے. بات کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں درمیان میں. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی انتہا درجے کے علیل ہو گئے، اور آپ حکیم و طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا. پھر آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو ایک ولی پہلے سے آ کے خبر دیتے بیٹا جدھر تمہارے قدم ہے ادھر سے لگتا ہے حضور آ رہے ہیں، لہذا اپنی چارپائی کا رخ بدل دو. اب حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی آنکھوں کے اشارے سے کہتے ہیں چارپائی کا رخ بدلو، کیونکہ بول نہیں سکتے اتنے جو ہے بیمار ہے علیل ہے، تو چارپائی کا رخ بدل دیا جاتا ہے. تو سرکار تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کئی فحالک یا بنیا، جس طرح سے پیار میں نہیں کہتے اے پترا تیرا کی حال ہے. تو حضور نے فرمایا ہوگا جدو اے پترا تیرا کی حال ہے تو کی عالم ہوئے گا. یہ کیفیت وہی سمجھ سکتا ہے جس سے حضور نے فرمایا ہے. یہ اسی پہ کیفیت ہے. اور یہ کیسی کیفیت ہے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے بیٹے تیرا کیا حال ہے؟ تو حضور کے ساتھ کہتے میں لپٹ گیا، میں بس حضور کے ساتھ چپٹ گیا اور رو رو کے میں نے حضور کے لباس کو تر کر دیا. اور پھر میں نے عرض کیا آقا میں لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، حکیم و طبیبوں نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے. فرمایا بیٹا تو پریشان نہ ہو، اللہ تجھے صحت عطا کرے گا. اب ہوا یہ آقا نے ہاتھ پھیرا، تندرست ہو گئے. تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی ولی ہو تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ آقا تشریف لا رہے ہیں، تو کائنات کے ولی سارے اکٹھے کر لیے جائیں، جن میں غوث بھی، قطب بھی، ابدال بھی، اور سمیت غوث اعظم اور شاہ نقش بند اور امام شہاب الدین سہروردی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سیدی فیض عالم داتا گنج بخش اور جنید بغدادی، بایزید بستامی، یہ سارے مراتب کے اولیاء اکٹھے کر لیے جائیں تو صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. تو ولی کو اگر پتہ چل سکتا ہے تو صحابہ کو کیوں نہ خبر ہوئی ہو؟ صحابہ کو خبر ہوئی کہ آقا تشریف لے آئے ہیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کیسا انوکھا نرالا انداز تھا صحابہ کی نماز کا کہ نماز بھی جاری ہے اور ہاتھ پہ ایسے ہاتھ مار رہے ہیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ایسے مارا جا رہا ہے، اور ایسے جب ہاتھ پہ ہاتھ لگتا ہے یہ آواز پیدا ہوتی ہے تو آگے بھی خبر ہو رہی ہے کہ پیچھے کچھ ہو گیا ہے. نماز کی حالت میں یہ ہاتھ پہ ہاتھ لگ رہا ہے، یہ آواز آ رہی ہے. تو جیسے آواز جا رہی ہے آگے سے رستہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ پیچھے کچھ ہو گیا ہے، کوئی اہم پروگرام ہے، کوئی ہستی تشریف لے آئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آقا پہلی صف میں جا کے تشریف فرما ہوئے. اب حالت نماز میں ہے، صحابہ تاریاں بھی جاری ہے،
نماز بھی جاری ہے. ادب مصطفیٰ کے لیے انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارے, ان کی نماز نہیں ٹوٹی. اور ملا نبی کا خیال آنے سے تیری نماز کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ ارے عاشقوں کی نماز تو مکمل تب ہوتی ہے جب خیال چار آ جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ حیدری. ایک بزرگ جن کو آستانہ عالیہ سیال شریف سے فیض حاصل تھا, آستانہ عالیہ معظم آباد کے اندر ان کا مزار ہے اور میں نے الحمدللہ حاضری دی ادھر. ان کے ایک خادم نے مجھے بتایا کہ حضرت صاحب خود نماز پڑھایا کرتے تھے اور بہت سارے بزرگان دین کا یہ عمل تھا, کیونکہ حضور کا یہ عمل تھا نماز پڑھانے کو. آج ہم کہتے ہیں جی یہ تو کام ہی کوئی نہیں, لیکن یاد رکھو یہ اللہ کے محبوب کا کام ہے. تو آپ نماز خود پڑھاتے تھے, نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے مصلی پہ تو ہاتھ ایسے کر کے کافی دیر تک کھڑے رہے. اب تکبیر کہہ ہی نہیں رہے, نماز شروع ہی نہیں کر رہے, تو کافی دیر ایسے کھڑے رہے اور کافی دیر کے بعد آپ نے تکبیر کہہ کے نماز شروع کی. اور نماز جب مکمل کر چکے تو بعد میں مریدین نے پوچھا حضرت آج کیا معاملہ ہوا, کیا وجہ تھی, آپ نے اتنی دیر لگا دی نماز شروع کرتے ہوئے؟ کافی وقت, تو کہتے ہیں جی تقریباً گھنٹے کے قریب وقت ایسے کر کے کھڑے رہے. اور شیخ کھڑا ہے تو مرید بھی کھڑے ہیں, ایسے سب کھڑے ہیں, ہاتھ ایسے کر کے کھڑے ہیں, نماز شروع نہیں کر رہے. نماز کے بعد مریدین نے پوچھا حضرت کیا وجہ تھی؟ فرمایا میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں پہلے حضور کو دیکھتا ہوں. آج میں نے جب نماز پڑھنا شروع کی ہے تو مجھے حضور کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا جب تک یار نظر نہ آئے نماز ہی نہیں شروع کرنی. تو یہ ان کا عمل تھا. اور شاہ کی نماز تو حضور کے خیال سے ہی ہے, بلکہ خیال جس کا درجہ ہے وہ وہاں تک ہے, اور جس کا درجہ دیکھنے تک ہے وہ تو دیکھتا ہے پھر پڑھتا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور سرکار تشریف لے آئے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک یہ تھا کہ نماز بڑی ہی جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے, نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں فرماتے تھے. تو اب دیکھا تصفیق ہو رہی, تالیاں بج رہی ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ کثرت سے مارے جا رہے ہیں. تو دیکھا کوئی اہم کام ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے, نہیں تو اتنا شور نماز میں کیا وجہ ہے؟ کوئی اہم معاملہ ہے. تو پیچھے پتا چلا کہ حضور آئے تو آپ حالت نماز میں پیچھے ہٹے اور سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر نماز مکمل کرو, لیکن حضور کے ادب میں پیچھے ہٹے اور کہا کہ کہاں میں اور کہاں اللہ کے محبوب ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا وجہ کہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو کے نماز ادا کرے. یہ عقیدہ ہے صحابہ کا, یہ عقیدہ ہے. اور ایک آج عقیدہ ہے کہ نماز میں اگر گائے بیل کا خیال آ جائے, گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے, اگر اللہ کے رسول کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. یہ جو عقیدے نو پھڑ کے تے دیوار دے اے عقیدہ سادہ نہیں اور نہ صحابہ دا عقیدہ ہے. اور اے جو سادہ عقیدہ ہے اے آج کریا آیا نہیں بلکہ صحابہ تو پڑھیا آیا. اگر صحابہ دی نماز نہیں ٹوٹتی تو تیری کی میں ٹوٹ جاتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب دیکھیں نماز ایک ہے اور امام کتنے؟ دو ہیں. نماز ہو بھی نہیں ہے, نماز کو لٹایا بھی نہیں گیا, نماز کو بڑا ہی مکمل کیا گیا ہے. پتا چلا اگر نماز میں آقا آ جائے تو نماز تو مکمل ہی تب ہوتی. اور پھر یا رولا پڑا ہوا ہے جی حضور کی تعظیم والی آیتیں نہیں پڑھنی نماز میں, نماز میں وہ آیتیں نہیں پڑھنی جن میں حضور کا تذکرہ ہے. یہ بات چل رہی ہے, یہ معاملہ سختی سے جو ہے اس پہ غور کیا جا رہا ہے.
آیتیں وہ پڑھیں جن میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، آیتیں وہ نہ پڑھیں جن میں حضور کی تعلیم کا تذکرہ ہے، جن میں حضور کی شان بیان ہوئی ہے۔ وہ آیتیں نماز میں نہیں پڑھنی۔ اچھا جی نماز تو نہیں پڑھنی تو پھر جب سال بعد تراویح پڑھو گے تو کہ قرآن پڑھ دیا آیتیں کٹ دو گے بچوں؟ نہیں جی وہ تو پھر قرآن پورا کرنا ہے نا، تو اس واسطے تو پڑھنی مجبوری دیتا۔ اچھا مجبوری دیتا تے رب پھر بھی سال ایک بار تہاڈے کول پڑھا ہی لیندا ہے۔ اور اگر تسی اگے پیچھے نہ پڑھو، اچھا جی آبجیکشن لا تو تسی بین لا دیتا بھی نہیں ایتاں نہیں پڑھنیاں، تو پھر قیام کر کے جو بھی پڑھیا تسی کل شریف ہی پاوے پڑھیا، قل هو اللہ احد، اللہ دی پاکی دا تذکرہ جنہ آیاتاں دے اندر ہے، اللہ دی حمد و ثنا بیان ہوئی، وہی آیتاں پڑھ کے جدوں تسی رکوع کیتا سجدہ کر کے فارغ ہوئے اتحیات تے بیٹھے تے رب کہندا ہے جدوں تک میرے سونے کی سلام لگے تے نماز نہیں ہونی۔ سبحان اللہ، کی کہنا پڑتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، کہندے ہو کہ نہیں؟ اچھی طرح بولو، اینی بھی ٹھنڈ نہیں پہن دی تھوڑی آواز نہیں نکلن دی، وہ بدل رکھو کی کہنے السلام علیکہ ایھا النبی، آقا کی بارگاہ میں سلام کہا جاتا ہے۔ اور ان تسی دیکھو سلام اس کو کیا جاندہ ہے جڑا سامنے موجود ہوئے، جڑا سامنے نہ ہوئے انہوں سلام نہیں کیا جاندہ۔ اور یاد رکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے تنگی معاش دی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ حال بڑا خراب ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے، تو مہربانی فرماؤ۔ تو صحابی دا بھی یہی عقیدہ سی تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، تنگی معاش ہے، حالات بڑے کمزور نے۔ میرے آقا نے ایک نسخہ دسیا، فرمایا جدو گھر جائیں تے گھر کوئی ہوئے تے انہوں نے سلام کریا کر، نال سورت اخلاص پڑھیا کر، تے اگر گھر وچ کوئی نہ ہوئے پھر مجھے سلام کریا کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا مطلب سلام تو اسے کیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو۔ تو اس راز کو کھولا ہے ملا علی قاری نے، عظیم محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور یہی عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا بھی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے مال دیں، سیدنا فاروق اعظم آدھا مال لے آئے، سیدنا صدیق اکبر سارے کا سارا مال لے آئے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی جتنا آپ کی بارگاہ میں لائے اتنا گھر والوں کے لیے چھوڑا آیا۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، صداقت کے تاجدار بولے، عرض کی میں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے صدیق اکبر یہ بتائیے رسول خدا کے تو سامنے کھڑے ہیں اور یہ کہنا رسول اللہ کو گھر میں چھوڑ آیا۔ سرکار نے اگر توجہ نہیں فرمائی، کوئی صحابی رسول ہی کہہ دیتے ہیں صدیق یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، آج کا ملا اعتراض کر رہا ہے، پتا چلا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، آج دیواریں بھر بھر کے لکھ لکھ کے باندھی سیاہ کی ہوئی ہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں کوئی نہ ہو تو سرکار کو سلام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام، فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں حضور کی مقدس روح فیض بانٹ رہی ہوتی ہے، اس لیے سرکار کو سلام کرنا یہ درست ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور جس نے سرکار کی تعظیم کی اس کو مقام کیا ملا، دنیا میں بھی عزت ہوئی اور عزت کی زندگی اس نے بسر کی، اور اس کو مرتبہ مقام اور شان اللہ کی بارگاہ سے بھی ملی۔ اور جس نے میرے مصطفیٰ کی بے ادبی کی اس کا حال کیا ہوا؟ ایک شخص کا نام ہے ابو العاص،
اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کیا کرتا تھا، منہ ٹیڑھا کر کے نا تو حضور کی بے ادبی کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضور نے دیکھا اس نے ایسے منہ ٹیڑھا کر کے حضور کی بے ادبی کی، تو میرے آقا کے اوپر وہ گوارا نہ ہوا، نہ گیا گزری، تو سرکار نے فرمایا فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کون کذالک، فرمایا تو ایسے ہی ہو جائے کیسے منہ کو کر رہا ہے۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ وہ منہ ٹیڑھا کر کے اللہ کے محبوب کی بے ادبی کرتا تھا، اس کا ہمیشہ کے لیے منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہو گیا۔ آقا کے دیوانوں، اسی طرح ایک بے ادب اور گستاخ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نصرانی تھا اور حضور کی بارگاہ میں آیا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب حضور سے وہ قرآن بھی سیکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تک سیکھ لی، اور بعد میں وہ دوبارہ پھر گیا۔ بدبختی اس کی یہ کہ دیکھیں حضور نے اس کو مسلمان ہونے کے بعد قرآن بھی سکھایا، وہی لکھنے پر بھی اس کو مامور فرمایا، لیکن وہ اس کی بدبختی یہ دوبارہ نصرانیت میں چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں نے ان کو لکھ کے دیا ہے، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ اب وہ اس قدر بے ادب اور گستاخ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اس نے کی، گستاخی کی۔ اب جب وہ مر جاتا ہے اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر بھی اس کو قبول نہیں کرتی، قبر اس کو اٹھا کے باہر پھینک لیتی ہے۔ اس کے نصرانی بھائی جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ مسلمانوں کا کام ہے، حضور کے صحابہ نے شاید یہ بدلہ لیا ہے کہ یہ حضور کی گستاخی کرتا تھا تو اس کو قبر سے باہر نکال کے پھینک دیا ہے۔ وہ اور گہری قبر کھود کے اس میں اس کو دفن کر کے گئے۔ تو گستاخ نو دفن تو نہیں کرنا چاہیے، دب کے چلے گئے گستاخ نو، اور وہ جدو گئے صبح ہوئی تو پھر زمین نے چک کے باہر مارے۔ اور زمین کیویں قبول کرے؟ جس نبی واسطے زمین بنی وہ بے ادبوں قبول کر دی، بے ادبوں قبول نہیں کر دی۔ زمین نے نکال کے باہر پھینکا۔ اب تیسرے دن پھر انہوں نے اسے اس سے بھی گہری قبر کھود کے اس میں اسے دفن کر دیا، دب دیا۔ اب صبح ہوئی تو وہ کیا دیکھتے ہیں، پھر وہ زمین نے نکال کے باہر پھینکا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ حضور کے صحابہ کا نہیں، یہ اللہ کا انتقام ہے، اللہ نے اس پہ عذاب گرایا ہے، یہ اللہ کی گرفت میں آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انتقام لیا ہے کہ میرے محبوب دی بے ادبی کرنا ہے، ان تیروں قبر بھی نصیب نہیں ہونی۔ یاد رکھیں جو میرے آقا کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، قبر بھی اسے جو ہے وہ قبول نہیں کرتی، زمین اسے قبول نہیں کرتی، اور جو میرے مصطفیٰ کا عاشق ہے، عاشقوں کے امام، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان، وصال سے پہلے آپ نے اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو، عقیدت مندوں کو آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ عرض کی حضور عام طور پہ اتنی گہری قبر ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھے اور سر اوپر نہ لگے، اتنی زیادہ گہری قبر کھودنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ساری زندگی حضور دی حدیثاں پڑھیاں پڑھائیاں نے کہ ہر مسلمان دی قبر سونے محبوب آندے۔ فرمایا عقیدہ میرا یہ ہے کہ جب میری قبر سرکار آن، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اپنے پائے ناز سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ کہتے ہیں میں تے قبر چاہے ہی ہوں روح دیکھنے واسطے۔ اب اتنی گہری قبر کھودنے کا ایک عاشق مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب حضور میری قبر میں تشریف لائیں گے تا حشر چشمے لہرائیں گے قبر میں نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ کہنے جب میری قبر سونے محبوب آن
اس وقت تو لے کے میری قبر جگمگانا شروع ہو جائے، سرکار تشریف لے جان، پھر بھی جگمگاہٹ برقرار ہوئے اور نور دے چشمے باقی رہیں گے، کیونکہ مصطفیٰ جو عطا فرما دے نے اور ہمیشہ واسطے ہوں گے، فرمایا حشر دے میدان تک ساڈی قبر چوتے نور دی لائٹاں نکلن گی۔ یہ عاشقانہ مقام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، حضور علیہ السلام دی بارگاہ دا جنہاں نے ادب کیتا ہے انہوں نے مقام کی ملے۔ آخر دن ایک دو باتاں عرض کر کے گفتگو ختم کرنے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مدینہ طیبہ میں حاضر تھے اور ایک صاحب نے آپ کی دعوت کی، تو آپ دعوت پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آپ کے مرید نے وہاں ایک چھوٹے سے کتے کو نا پتھر مار دیا، اس کی ٹانگ زخمی کر دی۔ اب امیر ملت کو پتہ چلا تو تڑپ گئے، کہا یہ کیا کیا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ عرض کہ حضور میں نے کہا کہ میرے پیر دے کپڑے نو ریتی نہ کر دے، میرے پیر دے کپڑے خراب نہ کر دے۔ فرمایا تو کتا ویکھا ہے، اے نہیں ویکھا کہ گلی دا کتا؟ اس شاخ کا تو یہاں تک عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کی گلی کا کتا ہے، اگر میرے نانے کی بارگاہ میں جا کے شکایت کی تو کیا بنے گا؟ آپ نے زمانے نے دیکھا کہ آپ نے اپنی دستار اتاری اور پھاڑ کے اس کو پٹی کی اور پھر اس کتے سے آپ نے معافی طلب کی۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ حضور کی بارگاہ کے کتے کا تو سرکار کا کتنا ادب ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور شاخ کے بڑے بڑے نرالے انداز ہیں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک کے امام تھے اور حضور کی بارگاہ میں رہ کے حضور کی حدیث پڑھاتے تھے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں میں جب گیا تو ایک ادا پہ تو میں قربان ہی ہو گیا، کہتے میں اس ادا پہ قربان ہو گیا کہ ہر محدث جو بھی حدیث جہاں بھی بیٹھ کے پڑھائے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، لیکن امام مالک کا ایسا انداز ہے، حضور کے روزے کے سامنے بیٹھے ہیں اور ایسے انگلی سے اشارہ حضور کے گنبد خضرا کی طرف کر کے کہتے ہیں قال صاحب ھذا المنار، اس گنبد خضرا کے مکین نے یہ فرمایا ہے۔ کہتے ہیں یہ انداز، اس میں میں قربان ہو گیا۔ یا کتنا سونا انداز ہے، جس محبوب کی حدیث پڑھا رہے ہیں اسی کے روزے کے سامنے بیٹھے ہیں اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا۔ اور فرماتے ہیں جو حضور کا روزہ دیکھ کے آئے وہ یہ نہ کہے کہ میں حضور کی قبر انور کو دیکھ کے آیا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں، آقا کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ اور امام مالک زمانے نے دیکھا کہ دیواروں کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے چل رہے ہیں، گلی میں بڑی فراخ جگہ ہے اور آپ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چل رہے ہیں۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا وجہ ہے، دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے چلتے ہیں، گلی میں بڑی کھلی جگہ ہوتی، گلی کے درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا تانوں پتہ نہیں یہ وہ گلیاں نے جتھے سونے محبوب چلتے رہے۔ فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ میرا گناہگار قدم کہیں اس جگہ پہ نہ آ جائے جہاں حضور کے مبارک قدم لگے، بے ادبی نہ ہو جائے، یہاں تک ادب ہے۔ حضرت پیر سید چراغ علی شاہ صاحب مراروی نور اللہ مرقدہ، آپ جب حاضر خدمت ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے تو بارگاہ مصطفیٰ کا ایسے ادب کیا، نہ وہاں آپ نے جوتی پہنی نہ بولو براز کیا، آپ نے قضائے حاجت نہیں وہاں فرمائی، 3 ماہ کا عرصہ وہاں گزارا اور کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے کہ حاجت ہو، ایک انگور کھا لیتے تھے، 1-2 دانے جو کے کھا لیتے تھے، بس یہ آپ کا معمول تھا۔ اور جب آپ واپس آئے تو طبیعت اتنی نحیف ظاہری طور پہ کمزور ہو چکی تھی اور لیکن نورانیت غلبے پہ تھی، نور نظر آ رہا تھا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے، وہ فیض اور نورانیت کا غلبہ تھا۔ اور پھر آپ کافی وقت تک آپ نے کلام نہیں فرمایا، عرصہ دراز تک کلام نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ اور پھر جب آپ نے بولنا شروع کیا تو فرمایا بیلیو تنو کی دسیے ساڈی محبت او نہیں جڑی ہونی چاہیے۔ زمانے نے کہا حضرت
آپ نے اس طرح کی حاضری حضور کی بارگاہ میں دی ہے، مثال نہیں ملتی. بولو براز نہیں کیا آپ نے، پاؤں میں جوتی نہیں پہنی، اور آقا کی بارگاہ کا اتنا ادب، مثال نہیں ملتی. اگر آپ کی محبت پہ ناقص ہے تو بتائیں پھر کامل کس کی محبت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ فرماتے ہیں، فرمایا میں بتاتا ہوں کامل محبت کس کی ہے. فرمایا میں نے حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے جب میرے مصطفیٰ کا روزہ دیکھا تو کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بس اس نے یہ پڑھا اور حضور کا گنبد خضرا دیکھ کے حضور کے روزے پہ قربان ہو گیا، اس نے اپنی جان قربان کر دی. فرمایا کامل محبت اس کی تھی. ہماری محبت تو ناقص ہے، ہم سارا کچھ دیکھ کے پھر واپس آ گئے ہیں. فرمایا کامل اس کی محبت تھی، جس نے دیکھا بس قربان ہو گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور کے ادب، حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر، اس میں سب کچھ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب انتہائی ضروری ہے. ادب پہلے ہو، عبادات بعد میں ہو. اگر ادب ہے تو عبادت کا فائدہ ہے، اگر ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. دعا ہے رب تعالی ہمیں ادب، احترام، تعظیم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ذکر رسول کی برکت سے بانیان محفل کو رب تعالی